ایک جملے میں میں سمجھا کے جلدی سے آگے نکلتا ہوں. اول الدنیا الی آخرہا، دنیا کے اول سے لے کر آخر تک کو دہر کہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے والدہر نہیں فرمایا. مجھے دہر کی قسم نہیں ہے، اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے، لیکن کسی ایک شخصیت کے روز اول سے لے کر اس کے آخری دن تک کی زندگی کو اثر کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے مجھے تمہارے زمانے کی قسم نہیں ہے، مجھے تو محمد کے سانسوں کی قسم ہے. مجھے تو مصطفیٰ کے سانسوں کی قسم ہے. آج سمجھ آئیے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیوں کیا تھا کہ اس محبوب کے زمانے کی قسم ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار. اب سمجھ آئیے نا اس ترجمے کی کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ محمد مجھے زمانے کی قسم نہیں ہے، مجھے تیرے ماں کے رحم سے لے کر قبر تک مدینے میں دفن ہونے تک ہر سانس کی قسم ہے. اچھا ویسے آپس میں بیٹھے ہیں، اگر تھوڑا سا میں دقیق ہو جاؤں تو مجھے معاف کرنا، ذہن میں آ گیا، پڑھ لینے دیں. سورہ نجم ہے، 53 نمبر سورہ ہے اور 32 نمبر آیت ہے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. اللہ فرماتے ہیں وا اور اذ جب تم تھے، فی اجنتم جنین کی صورت میں، فی بطون امہاتکم ماں کے رحم کے اندر، فلا تزکوا انفسکم تو تم ماں کے پیٹ میں بھی پاک نہیں تھے. تم اپنی ماں کے پیٹ میں بھی پاک، بولے نہیں سارے، تم اپنی ماں کے پیٹ میں بھی پاک، ذرا اونچی بولو نا، تم اپنی ماں کے پیٹ میں بھی پاک نہیں تھے نا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اور جب میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں سے نکالا تو پھر تو تم جاہل تھے نا جی، ان پڑھ تھے نا جی. بالکل. علامہ شلامہ تو بعد میں بنے ہو، مولانا بعد میں بنے ہو، ڈاکٹر شاکٹر بعد میں بنے ہو، اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ سارا کچھ تم بعد میں بنے ہو، لیکن تم ماں کے پیٹ میں بھی پلید تھے. میں جان بوجھ کے پلید کو پلید کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو بات واضح ہو جائے. ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بھی تم پاک نہیں تھے، تمہاری ماں پلید ہو گئی تمہاری وجہ سے. اور جس کمرے میں تم پیدا ہو گئے اس میں بھی عبادت منع کر دی گئی، کیونکہ زچہ بچہ کا کمرہ ہے. 41 دن کے لیے تیری ماں چھلے میں ہے، تو پلید ہے. تیری جائے ولادت کے کمرے میں بھی عبادت نہیں ہوتی. جس کی قسم میں اٹھا رہا ہوں، جس کمرے میں وہ ماں کے پیٹ میں سے ماں کی گود میں آ جائے اس کمرے کو کعبہ سجدہ کرتا ہے. یہ بولا نا، مائک چھوڑ دیں، مائک چھوڑ دیں. بھائی سارے بولو اللہ نے قسم کس کی اٹھائی ہے؟ نبی پاک کے زمانے کی. کس کی اٹھائی ہے؟ نہیں مجھے مزہ آ رہا، کس کی اٹھائی ہے؟ اوے حضور کی بولو یار، حضور کی. اچھا میری بات سنیں، میں آپ سب کے ساتھ بات کر رہا ہوں. قرآن کی قسم میں آپ کو سمجھا نہیں سکا. اب میں نے قسم اٹھائی وہ میں ہوں، جس کی اٹھائی وہ قرآن ہے، جس سے بات کی وہ آپ ہے. اب مجھے بتائیں کہ قرآن جیسی کوئی کتاب دنیا میں ہے؟ پھر میں کہہ لوں کہ جس کی قسم میں اٹھاؤں اگر اس جیسا کوئی نہیں. جملہ ضائع ہو گیا یار، جملہ ضائع ہو گیا نا جی، ضائع ہو گیا. قدر کوئی نہیں جی، ریت کے ٹبے پہ موتی بگڑ گیا. کوئی خریدار نہیں نظر آیا. میں ایک دفعہ پھر سے دہرا دیتا ہوں، جس کی قسم میں اٹھاؤں اگر اس جیسا کوئی نہیں. میں پھر کہوں گا، میں آگے نہیں چلنے والا. جس کی قسم میں اٹھاؤں اگر کائنات میں اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، تو جس کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے اس جیسا کوئی کیسے ہو گیا؟ جیتے رہو جسے سمجھ آ گئی ہے. پھر بڑی کوئی ضروری بات ہے، اللہ محبوب کی قسم اٹھا رہا ہے تو پھر کوئی توجہ والی بات ہے. مولانا آپ میری طرف دیکھیں، مولانا مجھے دیکھیں، بڑی ضروری بات ہے. اللہ نے قسم اٹھا دی ہے محمد کے سانسوں کی. اللہ کیا آرڈر ہے؟ پھر فرماتا ہے اِنَّا
قسم اٹھانے کے بعد فوراً فرماتا ہے شک نہ کرنا. اللہ کس بات پہ شک نہ کریں؟ الانسان لفی خسری، انسان نقصان میں ہے، بیڑا غرق ہو گیا ہے، ہوگا نہیں، ہو گیا ہے، بیڑا غرق ہو گیا ہے، گھاٹے میں ہو. اللہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم فائدے میں ہیں، کچی بلڈنگیں تھی پکی ہو گئی ہیں، پیدل چلتے تھے گاڑیاں آ گئی ہیں، چپ رہتے تھے موبائل آ گیا ہے، زمین پہ پھرتے تھے آسمان میں ہو گئے ہیں، پانی میں تیر رہے ہیں. اور مالک فرماتا ہے تیز بھاگنا گھوڑوں کا کام ہے، انسانوں کا نہیں ہے. پانی میں تیرنا مچھلیوں ڈڈوؤں کا کام ہے، انسانوں کا نہیں ہے. ہوا میں اڑنا چیلوں کووں کا کام ہے. انسان کیا ہے؟ تم میں انسانیت ختم ہو گئی ہے. تو یا اللہ پھر سب کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. فوراً آواز آئی اللہ، اگر یہ اللہ نہ آتا تو سارے مر گئے تھے. اللہ نے بچا لی ہے. ہاں جی، اللہ استثناء پیدا کرتا ہے. معنی یہ کہ کچھ خوش نصیب ہیں جنہیں خسران نہیں پہنچا. خسران سمجھتے ہیں آپ؟ خسران نہیں، نقصان، نقص من الاموال، مالوں میں نقصان ہونا نقص ہوتا ہے. خسران اور نقصان میں فرق ہے مولانا. نقصان ہوتا ہے کہ آپ نے صبح 50,000 روپے کی ریڑھی لگائی ہے، پھل لگایا ہے، شام کو 70,000 کی امید ہے، آپ کو 45,000 آیا، باقی گل گیا، سڑ گیا، تباہ ہو گیا، 45 بچ گیا نا، یہ نقصان ہے 5,000 کا. لیکن اگر کسی کی زمین پر آپ 2 کروڑ روپیہ لگا کے فیکٹری لگائے، رات کو آگ لگ جائے، تیلا نہ بچے، اسے خسران کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کے سانسوں کی قسم ہے، تمام انسانیت کا تیلا نہیں بچا. اللہ سب کا ہی بیڑا غرق ہو گیا. فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جن کے پاس ایمان کی طاقت موجود ہے. اللہ آپ کو سلامت و کرامت رکھے. بڑا مول دیا آپ نے میرے جملے کا. آپ نے قرآن سننے کا پورا حق ادا کیا ہے. میں بخل نہیں کر سکتا، آپ کو داد دینے کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. آپ نے کمال کر دیا ہے. اب میں اس کے مقابلے پر ایک آیت پڑھتا ہوں، ان آیتوں کے مقابلے پر آیت. اللہ اس طرف فرما رہے ہیں بیڑا غرق ہو گیا سارے انسانوں کا. سورہ مومنون میں ارشاد مت ہے قد افلحا. قد کا معنی ہے شک نہ کرنا، افلاحا کا معنی ہے کامیابی ملے گی نہیں، کامیابی مل گئی ہے. کامیابی نہیں بولے سارے، کامیابی. اللہ کس کی ضمانت دے رہا ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، جس کے پاس ایمان کی دولت آ جائے اس کی قبر میں بھی کنڈ نہیں لگتی، زندگی میں بھی کنڈ نہیں لگتی، حشر میں بھی کنڈ نہیں لگتی. اچھا پتہ ہے آپ کو سورہ نحل پاک میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ یہ 16 نمبر سورہ ہے اور 97 نمبر آیت ہے، 97 نمبر آیت ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. اللہ فرماتا ہے میرے بندو پاکیزہ زندگی کی خواہش رکھتے ہو؟ تواڈے وچ کو بندہ ہے جدا دل وجدا ہوئے کہ اللہ مینوں پاک زندگی عطا فرما دے. اللہ بادشاہ بالکل دل کردا ہے. مالک فرماندا ہے ایمان دی دولت تسی لے آؤ، پاکیزہ زندگی دا وعدہ میں کر دینا. تسی ٹھنڈا ہن بولے ہو، ہن میں آکھاں گا تسی ٹھنڈا بولے ہو. دوبارہ میں عرض کرنا تسی جننے بندے بیٹھے ہو نا سارے ہی پاک ہو. نہیں میں نہیں اگے چل سکتا، میں پھر آکھن لگا تسی جننے بندے بیٹھے ہو نا سارے ہی پاک ہو. یا اللہ یہ بندے سارے پاک نے. فرمایا جدے کل ایمان موجود ہے وہ تے پاک ہے. ایتھے مدینہ پاک ہے تے اس ذات تے ایمان لے آئیے نا تے اسی پاک ہاں. میرے جان تو بعد ٹھنڈا جا پانی پی کے تے دماغ نو ٹھنڈا کر کے سوچنا ہے
وہ نبی پاک دی وجہ تو جے اسی پاک ہاں تے جدی وجہ تو ساڈے ورگے پاک نے اللہ نے انہاں نوں کنا کو پاک بنایا نا سورہ الکہف 18 نمبر سورہ تے 108 نمبر آئی تھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا اللہ فرماندا ہے میرے مہمان بننا جی جنت ہے نہیں میں آگے پڑھ سکتا پھر کہہ رہا ہوں اللہ پہ فرماندا ہے میرے پرونے بننا جی وہ بھی جنت ہے اللہ تیرے گھر بیٹھے ہیں اپنا مہمان بنا لے فرمایا ایمان لے او میں وعدہ کرنا اپنا مہمان بنا جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات ویسے صاحب لا لیا جے میرے ورگا نلائک بندہ تواڈا مہمان بن کے آ جائے تے اینی عزت پہ کر دے ہو تے جدے کول ایمان ہوئے گا اللہ جنت چ اونوں کنی کو عزت دے چلے ومن فرمایا وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَىٰ وڈے رتبے چاہیے دے جے تے ایمان لے آؤ بھی سمجھ آ رہی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ صَالَحًا وَسَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا اور گل سنو میں اودی قدر کرانگا جڑا ایمان لے آئے گا اللہ اس کی قدر کرے گا جو جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی اللہ اسے اپنا مہمان بنائے گا جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی کسی ٹھنڈا پہ بول دیو وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اللہ فرماندا ہے تل ویکھے جے تل جی اس تل دے برابر بھی انہوں پرابلم نہیں آن لگی جدے کول ایمان آ جائے گا ایک تل دے برابر بھی انہوں پریشانی نہیں آئے گی جدے کول ایمان آ جائے گا جنہوں سمجھ آ گئی ہے سبحان اللہ آکھو یا ویسے کمال ہے وے کہ سورہ مائدہ دی 5 نمبر سورہ دی 5 نمبر آئے تھے چنا سورہ دا نمبر بھی 5 تے آیت دا نمبر بھی 5 وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ مالک فرماندا ہے اگر کسی بندے نے ایمان دا انکار کر چھڑیا نا من یکفر بالایمان ایمان دا انکار مولانا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں چھوڑیں اس کو اب میری طرف دیکھیں وَمَن یکفر بالایمان اگر کسی بندے ایمان دا انکار کر چھڑیا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُ اس کے جتنے اعمال ہیں سارے جلا دیے جائیں گے ٹوٹے ہوئے سجدے بھی اسی کے قبول ہیں جس کے پاس ایمان آ جائے تسی تھوڑا جا غور کر لو نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ بھائی صبرو کرے جدے کل ایمان ہے بھائی نمازو پڑھے جدے کل ایمان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون بھائی روزے او رکھے جدے کل ایمان ہے ٹھنڈا بولے ہو نا یار ٹھنڈا بول دیو پہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول یا ایھا الذین آمنوا لا یعنی آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا یعنی اللہ جدوں ہی کوئی امر فرماندا ہے میرا ہر آرڈر او دے لئیے جدے کھل ایمان اچھا بھئی گالے بھی ایمان کی ہوں ہے نہیں گل سنو انج نہ کرو ہر گل دا جواب سبحان اللہ نہیں ہوں لفظ ایمان کی لفظ سارے بول معنی کی اچھا بھی ٹھہر جو لفظ یقین آیا ہے یقین بذات خود قرآن پاک دا لفظ ہے
حتی یاتی کل ہاں جی بولو میرے نال اچھا جس دوست نے یقین ایمان دا معنی کیتا ہے انہیں غلط نہیں کیتا انہیں درست کیتا ہے واقعتاً ایمان دا ایک معنی یقین موجود ہے اور علامہ راغب اصفہانی نے لفظ ایمان دا معنی یقین کیتا ہے یہ دے وچ کوئی شک نہیں لیکن ہن ایمان یقین ہے وہ کدوں ہوندا ہے فَاعْبُدْ رَبَّكَ حتی یاتیک الیقین ساری زندگی ہر سال عبادت کرن تو بعد بندے نو جڑا مقام نصیب ہوندا ہے نا ایمان آ جائے تے پہلے قدم تے وہ لب جاندا ہے اچھا بھئی لفظ ایمان الف میم اور نون دے مادہ اشتقاق تو نکل دے ادا روٹ ورڈ جس لفظ وچوں ادے والد صاحب اچھا بھئی ہون تو انو ایمان بھی نہ سمجھایا جائے مینوں بھی تے دسو نا جڑے بندے بور ہو گئے ہو جڑے سوچ دیو پہ کی گل شروع کی ہو گئی ہے ان مینوں دسو میلاد دی محفل ہوئے تے قرآن سامنے رکھ کے بندیاں نو ایمان بھی نہ سمجھایا جائے ایمان تے سمجھ آنا چاہیے جی الف میم اور نون آمنا یہ دے وچوں نکلدا ہے ایمان طمانینۃ النفس نفس کا مطمئن ہو جانا یہ ایمان کا پہلا معنی ہے ہن تو انو نہیں میں نلائق جا بندہ میں نہیں سمجھا پا رہا قرآن حکیم دے اندر نفس دے جڑے پروسیس نے نفس دے جڑے مقامات نے او دے وچوں نفس دا پہلا مقام ہے چھوٹے مولانا آپ کی بات قرآن سے ضروری ہے یہ ٹوپی والے قبلہ کو میری طرف بلاؤ بھئی آپ کی بات قرآن سے ضروری ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کان میں باتیں کر رہے ہیں طالب علم ہوں گے سن تو لو یار ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو کوئی بندہ سجے کھبے نہ ویکھے تے کوئی بندہ آپس وچ گل نہ کرے بسم اللہ جی جیتے رہیں جی خوش رہیں جی آپ کی توجہ ہے جی اللہ آباد رکھے آپ کو لفظ ایمان الف میم اور نون آمنا اوے میرے وال ویکھ لو اے کی ہو گیا ہے طمانینۃ النفس نفس کا مطمئن ہونا اب قرآن حکیم میں نفس امارہ نفس لوامہ نفس یار کدھر ویندا رومال اللہ ملہمہ پھر ہوندا ہے نفس مطمئنہ اللہ فرماندا ہے گناہگار نفس نو جڑا پلک جھپک دیاں ولی کر سکدا ہے نا اس طاقت دا نا ایمان ہے یعنی مطمئن نفس جو کر سکتا ہے اچھا زوال الخوف ایمان کا معنی ہے جہاں جا کے خوف ختم ہو جائے جہاں بالکل خوف نہ رہے یہ ایمان کا معنی ہو رہا ہے تسی کتر ویندے ہو پر ٹوپی آ لے ہو میرے بل ویکھو زوال الخوف ایمان کا معنی ہے جہاں جا کے خوف ختم ہو جائے جہاں جا کے کیفیت یہ ہو جائے کہ باہر چیزیں جمال یار دیدم باہر چیزیں جمال یار دیدم باہر سو جلوائے دلدار دیدم چگی سڑ دی جائے گھر لٹتا ہے لٹیا جائے ککھ پلے نہ روے ہر طرف یار کے جلوے نظر آئیں اسے ایمان کہتے ہیں بندے ویکھ لو کنے کوئی ایمان تے فائز نے میں بندہ ایک ویکھیا او دیاں لتاں کوئی نہیں سن ویل چیئر تے بیٹھا رہندا سی لیکن ایمان دی اس منزل تے
بیٹھا سی کہ زمانہ لٹ دے تے لٹ جائے، گھر لٹ دے تے لٹ جائے، بال مر دے تے مر جائے، ایمان نہیں ڈولنا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو۔ اچھا زیادہ معنی نہ کریں، ایک آخری معنی کر لیں پھر جلدی سے آگے چلتے ہیں۔ معنی کس کا ہو رہا ہے؟ ایمان کا۔ بولو سارے، کس کا معنی ہو رہا ہے؟ اونچی بولو، کس کا معنی ہو رہا ہے؟ الامانتا، لفظ ایمان کا معنی ہے امانت۔ کس کی؟ اللہ کی۔ اوئے ہوئے او جوندے رہو جنہاں نو اللہ اپنی امانت پڑھا چھڑے، جنہیں اللہ اپنی امانت پکڑا دے یار۔ تو ہم پتہ ہے امانت کنوں پڑھائی جاندی ہے؟ اے موبائل نہیں میں کسی نو پڑھا سکتا، جدوں پڑھاواں گا جدوں مکمل اعتماد آ جائے گا نا کہ خیر نہیں نسدا، ادوں انہوں موبائل پڑھاواں گا۔ تے جنہوں اللہ اپنی امانت پڑھا چھڑے آجایا پھر بھی نس جائے تے کھاچی ہے نا، اللہ ادھے تے اعتماد کر کے اپنی امانت پڑھا دیتی ہے۔ ایمان دا معنی ہے اللہ دی امانت۔ آج سارے بولو، ایمان دا معنی ہے اللہ دی نماز کدی قبول ہے؟ ایمان والے۔ روزہ کدا قبول ہے؟ نہیں بولے سارے۔ حج کدا قبول ہے؟ زکوٰۃ کدی قبول ہے؟ اگر ایمان نہیں تے نماز قبول، روزہ قبول، حج۔ کامیابی کدے واسطے وے؟ اللہ دا مہمان کون ہے؟ اعلیٰ درجات کدے واسطے نے؟ تیل دے برابر بھی نقصان کنوں نہیں ہوئے گا؟ اعمال کدے ضائع نہیں ہوں گے؟ اللہ کدی قدر کرے گا؟ کامیابی کدے واسطے وے؟ چلو جوندے رہو، بہت سونا قرآن پاک سنیا جی۔ ان سوال پیدا ہوندہ ہے یہ جڑا ایمان ہے یہ کس مقام تے ہوندہ ہے، کتھے ہوندہ ہے، کتھے رکھیدہ ہے، کس جگہ تے ہوندہ ہے؟ جیتے رہیں، اللہ برطراز کرے۔ میں قرآن حکیم پڑھنا چاہتا ہوں، یہ سورہ حجرات ہے، 49 نمبر سورہ ہے، اور میں 14 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں 15 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے